میں رج رج خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا میں رج 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 خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا کرا شکر تے جشن مناوا کرا شکر تے جشن مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا میں رج 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 خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا انج رب نے بھی خوشیاں منایا نے سارے جگ وچ رونقاں وی لائیاں نے میں بھی گلی گلی میں بھی گلی گلی محفل سجاواں اللہ دا سونا یار آ گیا میں بھی گلی گلی محفل سجاواں اللہ دا سونا یار آ گیا اور تیرے برگانا دوجا کوئی ہونا ہے سارے جگ نالوں ود کے تو سونا ہے مینوں لٹ لیا 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 جی دیاں یاداواں اللہ دا سونا یار آ گیا مینوں لٹ لیا 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 جی دیاں یاداواں اللہ دا سونا یار آ گیا میں رج 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 خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا میں رج 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 خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا یہ تھے جناب عبدالرؤف بھٹی صاحب جو اپنی حاضری پیش کر رہے تھے کتنے ابدال کتنے غوث کلندر کتنے کتنے ابدال کتنے غوث کلندر کتنے ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر کتنے ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر کتنے سرخرو ہے تو فقط تیرے فقیروں کے مزار سرخرو ہے تو فقط تیرے فقیروں کے مزار ورنہ گزرے ہیں زمانے میں کلندر کتنے ورنہ گزرے ہیں زمانے میں کلندر کتنے میری بزم کے اگلے سناہ ہے جناب محمد ریاض سلطانی صاحب جنہیں میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت پر شروع یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب کسی سنیا سنیا یا رسول اللہ میرے آقا کسی جے درد بن کے آ جادو کسی جے درد بن کے آ جادو میرے لولو دے وچ سما جادو میرے لولو
سے اور حسن دی سلطنت دیا شاہ حسن دی سلطنت دیا شاہ ساڑی بسے پیرا اے جانو ساڑی بسے پیرا جس دے نین رسیلے سب خلقت کملے ہوئے حسن یوسف ایک جلوہ اس دا وہ جنوں دیکھ زلیخا موئی جیڑا آزم جو اس در تو تکیا ہوئے انہوں کدرے ملی نہ ڈوئے حسن دی سلطنت دیا شاہ وہ ساڑی برسے پیرا اے سے شروع کرتے ہیں اور ایک اعلان کرنا نہایت ہی ضروری ہے کہ یہ بزم کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سرکار جی فرماتے ہیں اور جو اس وقت مدینہ پاک میں موجود ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے خطاب کے لیے بندوبست کیا جائے آج ممکن ہے کہ 9 بجے کے قریب وہ خطاب فرمائیں گے وہ دن بھی آئیں گے ہوگی بسر مدینے میں وہ دن بھی آئیں گے ہوگی بسر مدینے میں ہماری گزرے گی شام و سحر مدینے ہماری گزرے گی شام و سحر مدینے میں دوائے دل کے لیے اکثر مدینے دوائے دل کے لیے اکثر مدینے میں ہمارے درد کا چارہ گر ہے مدینے ہمارے درد کا چارہ گر ہے مدینے میں کسی دیار کی جانب بس اب نہ اٹھے گی کسی دیار کی جانب بس اب نہ اٹھے گی ٹھہر گئی ہے ہماری نظر مدینے ٹھہر گئی ہے ہماری نظر مدینے میری بزم کے اگلے صلاح جناب محمد شہباز صاحب جو سٹیج پر موجود ہیں میں انہیں دعوت نعت دیتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں تمامی حضرات سے کہ اپنی اپنی نشستوں سے تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو آسانی ہو جناب محمد شہباز صاحب درود پاک کا کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے آقا کریم کی بارگاہ سب محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ
مجھ میں تو ایسی بات نہیں جھولی جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور ہم جیسے نکموں کا گلے کان لگاتا ہم جیسے نکموں کا گلے کان لگاتا سرکار سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے سرکار سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے اور ملتی ناگر بھی ہمیں آپ کے در سے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا ملتی ناگر بھی ہمیں آپ کے در سے کیونکہ تیرے کرم کے تیری عطاؤں کے میں نثار یا رسول اللہ تیرے کرم تیری عطاؤں کے میں نثار کہ بن مانگے مجھ غریب کا کشکول بھر دیا اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا آپ نے خرید کر ہمیں انوار کر دیا ملتی ناگر بیت ہمیں آپ کے در سے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوئے کیونکہ منگتے تو ہے منگتے ارے کوئی شاہ دکھاؤ ارے منگتے تو ہے منگتے کوئی شاہ دکھاؤ ارے جس کو میری سرکار کا ٹکڑا نہ ملا ہو جیسے نکموں کے گزارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے سرکار دو عالم کی ثنا کرتے ہیں سرکار دو عالم کی ثنا کرتے ہیں یہ کام عبادت ہے صدا کرتے ہیں یہ کام عبادت ہے صدا کرتے ہیں اللہ کے محبوب وظیفہ ہے یہی نام اللہ کے محبوب وظیفہ ہے یہی نام اور ہم تو صلی اللہ کرتے ہیں اور ہم تو صلی اللہ کرتے ہیں لجپالوں کے لجپال سے تو مانگے چلے جا لجپالوں کے لجپال سے تو مانگے چلے جا ناصر وہ تو عطاؤں پہ عطا کرتے ناصر وہ تو عطاؤں پہ عطا کرتے ہیں میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب محمد تنویر فاروق صاحب کو کہ وہ
دوسری طرف آ جائیں اور آ کر خطاب فرمائیں اور تمام حضرات بڑے ادب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تعریف اس رب کے لیے تمام صلاح اور توصیف اس رب کے لیے جو ہواؤں کو چلاتا ہے. بے شک تعریف اس رب کے لیے جو ہواؤں کو چلا کر کبھی تو دیے کی لو کو تھرتھراتا ہے اور کبھی اسی دیے کی لو کو بجھا دیتا ہے. اللہ اللہ. تعریف اس رب کے لیے جو ہواؤں کے ساتھ سورج کی حرارت کو سمندروں کے پانیوں میں ڈال کر اس کے پانی کے بہارات بنا کر بادل بنا کر اڑاتا ہے. کریا بکریا کو بگو ان بادلوں کو پھراتا ہے. پھر انہی بادلوں کو سمندروں پہ برساتا ہے. سمندروں کے پاس تو پہلے ہی بہت پانی، ریگستانوں اور صحراؤں پر سے بادلوں کو لا کر سمندروں پر برساتا ہے تاکہ سمندروں کو یہ ظلم نہ رہے کہ ہمارے پاس پہلے ہی اتنا پانی ہے. اس زوم کو، اس فخر کو، اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے رب ان بادلوں کو سمندروں پہ برساتا ہے تاکہ سمندروں کو پتہ چل جائے کہ تمہارے پاس اتنا پانی ہونے کے باوجود وہ قطرہ نہیں ہے جو سیب کے منہ میں گر کر موتی بنا. بے شک تمہارے پاس بہت پانی، بہت پانیوں کا ذخیرہ محنت نہیں، مگر وہ قطرہ میرے پاس ہے جو سیب میں منہ میں گر کر قطرہ موتی کا روپ دھارتا. وہی قطرے کو سیب کے منہ میں محفوظ کر کے موتی کا روپ دیتا. وہی رب ہے جو پتھر میں آگ، آگ میں رنگ، اس رنگ میں عزت دیتا. وہی رب ہے جس نے اس خواب کے پتلے کو بولنا سکھایا. پھر اس خواب کے پتلے کو بولنے کے لیے حرف عطا کیے، ایمان والوں پر زیادہ کرم کر دیا. اپنے پاس سے وہ پاکیزہ طاہر مقدس حروف عطا کر دیے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آزاد ہو، اور پھر ان الفاظ میں، قرآن کے حروف میں، قرآن کے الفاظ میں وہ معانی کے سمندر، بے قرار سمندر سمو دیے کہ ایک لفظ پہ بھی غور کرو تو گلاب کی پتی کی طرح ایک پتی کو اتارے تو نیچے سے دوسری پتی نکل آتی، دوسری کو اتارے تو تیسری پتی نکل آتی۔ قرآن کے کسی حرف پر، کسی لفظ پر غور کریں، معانی کے سمندر گواہ بن جاتے ہیں، اس کے مفاہیم نکلتے جاتے ہیں۔ وقت قرآن کے الفاظ کے ساتھ، زمانہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ ڈھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی رب نے ان الفاظ میں قرآن میں فرمایا سبحان اللہ اسرا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، ماشاءاللہ پہلے تعریف اپنی کر دی، فرمایا وہ پاک ذات ہے، وہ قوت والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ مت سوچنا کہ بندے کو کون لے کے گیا، کیسے لے کے گیا، میں لے کے گیا، اپنے ذہن کو اس طرف نہ دوڑانا۔ بندے کو کس طرح سے وہاں تک رب لے کے چلا گیا، بندہ وہاں تک کیسے گیا، اپنے بندے کو میں لے کے گیا۔ اس لیے کہ انہیں اپنی نشانیاں دکھاؤ۔ ہم قرآن کے الفاظ پر، قرآن کے مفاہیم پر غور نہیں کرتے۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ قرآن کے مطابق پر غور کیا جائے۔ حضرت صاحب کو ان کے ہاں بہت سے مریدین آئے ہوئے، محنت و ریاضت کر رہے تھے، کافی عرصہ گزر گیا۔ مریدین نے عرض کی حضرت آپ کے پاس کافی وقت گزر چکا، اب سند فراغ عطا کی جائے، خلافت عطا کی جائے۔ آپ جس میں، ہم مریدین میں سے جس کو آپ سہل سمجھتے ہیں اسے خلافت دی جائے، سند فراغ دے کر ہمیں رخصت کیا جائے۔ حضرت صاحب نے فرمایا ابھی ایک وظیفہ رہ گیا۔ آپ نے فرمایا ایک آیت میں بتاتا ہوں، 40 دن تک اس کا وظیفہ کروں۔ ہم الفاظ پڑھتے ہیں، اس کی نیکیوں کو کاؤنٹ کرتے جاتے ہیں، کیا احکام نازل ہوئے ہیں اور کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ان پہ غور نہیں کرتے۔ الف لام میم پڑھ کر 30 بنا لیتے، مگر جو کہا جاتا ہے اس پہ غور نہیں کرتے۔ حضرت صاحب نے ان کو آیت بتائی، فرمایا علم یعلم بان اللہ یرا، یہ آیت ہے، کیا انسان سمجھتا ہے کہ رب اسے دیکھ نہیں رہا؟ 40 دن تک اس کا وظیفہ کرو، 40 دن کے بعد میرے پاس آنا، پھر خلافت عطا کر دی جائے۔ 40 دن تک ورد کرتے رہے، صبح و شام ورد کرنے کے بعد 40 دن جب مکمل ہوئے، حضرت صاحب کے پاس تشریف لے آئے، عرض کرنے لگے حضرت آپ کا کہا پورا کر دیا۔ آپ نے سارے مریدین کو اکٹھا کیا، ایک مرغی اور ایک چھری ہر مرید کو دے دی، فرمایا جاؤ آخری کام کر کے آؤ۔
इस मुर्गी को इस छुरी के साथ वहां पे ज़बह करना जहां पे कोई तुम्हें देखने वाला न हो। हर मुरीद ले गया, किसी ने दूर खेतों में जाके दबा करके लाया, कोई देखने वाला नहीं, कोई चार दीवारी के अंदर जमा करके ले आया, कोई नहीं देख रहा। सारे मुरीद हज़रत साहब के यहाँ जमा हो गए, एक मुरीद ना आया। आपसे पूछा गया हजरत वो कहाँ है? काफी देर के बाद जब हाजिर ना हुआ, दूसरे मुरीद अर्ज करने लगे हजरत वो नहीं आएगा, कहीं चला गया है, आप अपना फैसला सुनाएं। आपने फरमाया नहीं वो आएगा। इतनी देर में वो मुरीद हाजिर हुआ, हाथ में छुरी पकड़ी हुई है, मुर्गी पकड़ी हुई है। आके अर्ज करने लगा हजरत एक बात बता दे, आपने एक आयत बताई थी अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, जिसका हम विर्द करते रहे 40 रोज तक सुबह शाम इसका विर्द किया, कि क्या इंसान ये समझता है कि रब इसे देख नहीं रहा? क्या आपकी मुराद ना देखने वालों ने सिर्फ इंसानों से की या उनमें रब भी शामिल? फरमाया देखो ये शख्स है जिसने मेरी बताई हुई आयत का वजीफा किया है, उस पे गौर किया है, रब के हुक्म को जाना है। पूछने आ गया क्या उनमें रब भी शामिल है? रब है तो मैं कहीं भी इसको ज़बा नहीं कर सकता। इंसानों से बचा के करना है तो मैं करके ले आता हूँ। फरमाया बेटा आगे आओ। मसलत पे अपने साथ बिठाया, फरमाया मेरी खिलाफत का हकदार ये है, इसको ये फरमाया मैं अपने बंदे को लेके गया, कमोबेश 30 सहाबा इकराम से मेराज के मुतल्लिक हदीस मरवी है। 28 सहाबा इकराम ऐसे हैं कि जिन्होंने ये इकरार किया है कि ये रूहानी नहीं जसद बमार रूह आपको ले जाया गया और आप खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत को वहां पे मुलाहजा करके आए और जो आपको निशानियां बताई गई, दिखाया गया, वो आपने आकर सारी दुनिया के लिए राह हिदायत के तौर पर सबको बता दिया। तो गौर करने वाले कुरान पे जो गौर करते हैं, उसके महाफीम पर गौर करते हैं, उनमें एक राजी भी थे। राजी एक दिन कुरान पढ़ रहे हैं, जब इस आयत पे पहुंचे सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, जब मिन आयातिना पे पहुंचे कि हमने उन्हें अपनी निशानियों में से कुछ बताई, तो आपका ज़हन, हज़रत राजी का ज़हन इस आयत की तरफ चला गया। वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतुस समावाति वल अर्द वलियकून मिनल मूक़िनीन, कि हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानों और जमीनों की सारी बादशाही दिखा दी ताकि वो ऐनुल यकीन वालों में हो जाए। इस तसव्वुर में बढ़ गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया गया कि मलकूतुस समावाति वल अर्द, सब कुछ दिखा दिया, और मेरे नबी के बारे में आया मिन आयातिना, तो उनको आयात, अपनी आयात में से कुछ दिखाई। सरताजुल अंबिया इमामुल अंबिया के बारे में, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मलकूतुस समावाति वल अर्द, सब कुछ दिखा दिया। ख्याल आया, इसी तज़ब्ज़ुब में शिकार थी, रेल पे रखे हुए कुरान पे सर रखा, सो गए। जब सो गए किस्मत जाग गई, ख्वाब में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। पूछा राजी
کیا سوچ رہا ہے؟ ان سوچوں میں گم ہے۔ اقبال نے کہا اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی رات، کبھی پیچ تاب کبھی سوز ساز راضی، وہی راضی ہے کہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا کہ اس طرح سے گم ہو گئے، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پوچھا راضی کیا سوچ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض دکھا دیا اور تیرے نبی کے لیے من آیات نہ غور کر کہ تیرے نبی کو اللہ نے اپنی صفات میں سے کچھ دکھائی اور ملکوت السماوات والارض اس کی ایک صفت کا 40واں حصہ ہے۔ ملکوت السماوات والارض اس کی ایک صفت کا 40واں حصہ ہے، ابھی تو 39 حصے ایک صفت کے باقی پڑے ہیں، اور تیرے نبی کو اللہ رب العزت نے ایسی کئی صفات سے روشناس کروا دیا۔ من آیاتنا کا مطلب یہ ہے تیرے نبی کو اللہ رب العزت نے کتنی ہی ایسی صفات سے اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا کر دیا اور مجھے دکھا دیا۔ وہیں پہ تحفہ معراج کے طور پر نماز بھی مل گئی، تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ایک سفر اسرا کا بنتا ہے۔ اس کے بعد بیت المقدس سے پہلے آسمان تک اس کو معراج کہتے ہیں، اس کے بعد پہلے آسمان سے کعبہ قوسین اور ادنا تک کا سفر معراج کہلاتا ہے۔ اور جب کعبہ قوسین اور ادنا تک گئے، یہ شان ہے میرے نبی کی، نہ پہلے کسی کو نصیب ہوئی نہ بعد میں نصیب ہوئی۔ سدرا پر پہنچ کے جبریل نے کہا یا رسول اللہ میری حد آ گئی ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ جب جانے لگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا جبریل کم عمر کا بالسنین، ہماری سالوں میں کتنی عمر بنتی ہے جبریل؟ رخصت لے رہا ہے، یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، رخصت لے رہا ہے۔ آپ نے سوال پوچھا یا جبریل کم عمرک بالسنین، سالوں میں کتنی عمر بنتی ہوگی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا کہ میری کتنی عمر سالوں میں ہے۔ غیر انا فی الحجاب الراض نجما، سوائے اس کے کہ چوتھے افق پر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، یطلع فی کل 70 الف سنہ، 70,000 سال کے بعد ایک بار طلوع ہوتا ہے۔ رأیتہ سنین و 70 الف مرہ، اور میں نے اس ستارے کو 72 بار اس کو دیکھا۔ 70,000 سال کے بعد ایک بار وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے، میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ سرکار نے پوچھا جبریل اس ستارے کو آج بھی پہچانے گا؟ یا رسول اللہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ سرکار نے امام کو ہٹایا، فرمایا وَبِعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، سبحان اللہ، وَبِعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ۔ اے جبریل جس ستارے کو تم نے 72,000 بار دیکھا، جو 70,000 سال کے بعد ایک بار طلوع ہوتا تھا، انا ذالک الکوکب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ۔ سمجھے کہ تیری شان
جبرائیل لگام کو تھامے کھڑا ہے، تورات کا حافظ جبرائیل، انجیل کا حافظ جبرائیل، زبور کا حافظ جبرائیل، قرآن کا حافظ جبرائیل آنے والوں کو بتا رہا ہے میں 4 کتابوں کا حافظ، رسولوں کے پاس آنا جانا میرا کام، میں ان کی عظمت کو نہیں سمجھتا۔ حضرت مصطفیٰ، حضرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تین سوال قبر کے، من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، ایمان والوں کی قبر میں آپ خود تشریف لاتے ہیں، اور جو ایمان والا نہیں ہوتا ان کو تصویر دکھائی جاتی ہے۔ اس بات پہ سارے اگری کرتے ہیں اور حدیث کے سامان ہے۔ تو مجھے بتائیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں صحابہ کو اپنے ہوتے پتہ ہے کیا اچھا ہے، واہ تب صحابہ کو نہیں ہوتے، اب تو زمین پہ جب معافروز ہے۔ تو پھر کس طرح جب سوال کیا جاتا تھا ما تقول فی حق ھذا الرجل، کس طرح جب معافروز ہوتے ہیں؟ جب زمین پہ رہ کے قبروں میں جب معافروز ہوتے ہیں تو اب وہ وہاں رہتے ہیں جہاں میں جب افروز کیوں نہیں ہوتا؟ بے شک بے شک کا منظر کیا تھا رب جانے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ معراج ملا، نماز عطا ہوا۔ آپ نے فرمایا صلاۃ معراج المومنین، تم لوگوں کی معراج یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، یہ آپ کی معراج ہے، میری اور تمہاری معراج یہ رکھی گئی۔ تو اب اس کے بعد پیر صاحب کا خطاب ہے اور مجھے حکم ہوا کہ اختصار کے ساتھ بات کو بیت ہوئی تک پہنچا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ نماز معراج کا تحفہ ہے، اس کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کیا کیجیے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اپنے مسجد کے حضور بیٹھے تھے، پوچھا جماعت علی کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ عرض کرنے لگے 5 نمازیں۔ آپ نے فرمایا جماعت علی یہ تو عام لوگ آپ تو سید ہیں، مائیں تو عام لوگوں کی 7 پڑھا کی وہ دن اور اس کے بعد آخری دن تک جب تک حیات ہے
तहज्जुद और इशराक कभी कभार नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम हमारे लिए मेराज जो है वो 5, हमारे लिए जो हज फर्दा है एक बार है, और वली जो है हजरत जमात अली शाह साहब ने कम कुछ बता लिया 45 हज, वो एक बार कहता है ये करते रहते जिक्र है कि 72 मरतबा आपने हज, मेरे इल्म में 42 मरतबा है। इसी तरह वो एक बार हज कहता है ये करते ही जाते हैं, वो एक नमाज का कहता है ये पढ़ते ही जाते हैं, वो 5 नमाज का कहता है ये पढ़ते ही जाते हैं, बल्कि हर वक्त नमाज में ही रहते हैं। एक नाम सजंदा ले रही रग रग ते लूलू साधना, इनका तो रब का नाम इनकी रगें इनका एक एक रोआ लेता है। हम तो एक बार 2 बार 4 बार ये जिक्र में ही महव रखते हैं, फिर जब ये कहे कुछ तो उसकी क्यों ना मानो, इसलिए रब मानता है। तो उन लोगों ने हमें यही तालीम दी है, अल्लाह को फकीर जितने भी हुए दरवेश जितने शरीयत के दायरे में रहे, शरीयत के अहकाम की तामील करते रहे, और हमसे भी ये उम्मीद रखते रहे कि शरीयत के अहकाम की हम तामील करें, उसके हदूद का इज्जत और एहतराम करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए, जो करते हैं उनकी नमाज़ों को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। फोन किया जी, ठीक से क्या बात, क्या बात, माशा। और मुमकिन है कि हमसे कुछ देर बाहर रोज़ा शरीफ के सामने वो कह रहे सलाम पढ़ने से पढ़े हो सलाम। जिसे कहा जी फरमाइए सारे हम सलाम के लिए हाजिर हैं। आपका आना बैठना जिक्र अल्लाह जिक्र
اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، بڑی محبت سے پیارے غیر میں بیٹھے ہیں اور پیارے حبیب سے آواز کو سماعت کر رہے ہیں، اور یہاں پر وہ آتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں، سرکار کی بلائی بیٹھے ہیں اور آپ کی سرکار کی بلائی ضرور جائیں گے، کئی آ چکے ہیں، کئی آئیں گے اور کئی آتے رہیں گے، پھر شہر میں کبھی آئے تو سب کے ساتھ آئیں، کبھی معاہدہ شریف میں جائیں تو اپنے جوتے نہ لے کے جائیں، حرم شریف جائیں تو کبھی اپنے جوتے نہ لے کے جائیں، عید نہ سلمان اللہ نبی شہر مدینہ میں آئے سرکار مدینہ صلی اللہ شہر مبارک میں سب کھولتے ہیں تو پہاڑ کی درد ہوئی ہے، ابھی تک بڑے شخص کے پیچھے وہ پہاڑ پڑے، بڑا کوشش کی توڑنے کی، وہ نہیں ہوتا، وہیں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم افسر اور بیشتر ڈیلیگیشن کو اگلا کرنے رسید کرنے کبھی کبھی شرط فرماتے ہیں، اور سردیوں میں اس پہاڑ پر صرف اس سے تشریف لے جاتے ہیں، اور پہاڑ ایسے ہی موجود ہے، میرا سوال تقدم کی ہوگا آگے بھی چل رہا ہے، وہاں پہ آدھا اس جگہ پہ ہے جہاں حضور خضرہ اب موجود ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے والی جگہ پہ آئے اور مٹی اٹھائی اور دوسرا کیا، یہ شہر رسول ہے کہ انبیاء بھی یہاں سے گزرے ہیں، احترام سے گزرے ہیں، اولیاء آتے ہیں تو بڑے احترام سے آتے ہیں، احترام ہو کے جاتے ہیں، اور مومنین مومنات ورحمۃ اللہ کی فرمان ہے کہ اگر جو اپنی ناموں میں علم کرتا ہے تو فقیر صاحب ہے آپ کو بھی یہاں آئے اور آپ کو بھی کچھ بڑے احساس فرما دو، آپ معاملات بھی صحیح کروا دیں، سرکار کو دیکھ رہے ہیں، کونے کونے میں دنیا کی دیکھ رہے ہیں، جانوروں کی بھی سنتے ہیں بڑھیا، انسانوں کی بھی سنتے ہیں بڑھیا، ہر ایک مخلوق کی سنتے ہیں بڑھیا، اور حضور کے ہم کو سارے خدمتی ہیں، حضور سے کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کے پیارے وہ وارث کا صدقہ ہم سب کو اہل صدق و صفا میں فرمائے، اہل صدق و صفا میں فرمائے، دونوں صادقین اور سچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جو شہر مبارک ہے یہاں کعبہ عظیم سامنے ہے، کعبہ مکی شریف سامنے ہے، اس شہر سے بابو مکی شریف اور ادھر جنت المکی شریف موجود ہے، اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان فرمائے، سب والے گلزار فرماتے ہیں، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے کو زندگی کے ساتھ بتایا جائے گا، تو کہیں دور بھی بتایا جاتا ہے، آپ میں جو مرنے والا مرتا ہے اسے مدینہ شریف میں جنت المکی میں لایا جاتا ہے، اور یہاں جو سب سے نبی مرتے ہیں ان کے اسلام کو ان راتوں میں ڈالا جاتا ہے، تو جو محبت والے ہیں انہیں یہاں لایا جاتا ہے، اثر کے وقت یہ اور سبیر میں ڈالے والے
فی امان اللہ سرکار جی، فی امان اللہ. مزید بلند کرے اور مرتبہ عطا فرمائے. تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے بیٹھنے والے کو آسانی ہو. آؤ تھوڑا سا آؤ کہ آج فرض عقیدت ادا کریں. آؤ کہ آج فرض عقیدت ادا کریں. اللہ کے حبیب سے ایک التجا کریں. اللہ کے حبیب سے ایک التجا کریں. گزری ہے ساری عمر ہماری گناہوں، گزری ہے ساری عمر ہماری گناہوں میں. مجرم ہیں اور کھڑے ہیں تیری بارگاہ، مجرم ہیں اور کھڑے ہیں تیری بارگاہ میں. ایک نادیہ کلام کے چند اشعار ہیں. یہ چاند یہ ستارے یہ سما کچھ بھی نہیں تھا. یہ چاند یہ ستارے یہ سما کچھ بھی نہیں تھا. سرکار سے پہلے یہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا. سرکار سے پہلے یہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا. جب نور محمد ہی ہوا اول تحلیل، جب نور محمد ہی ہوا اول تحلیل، پھر اور یہاں ذکر کہاں کچھ بھی نہیں تھا. پھر اور یہاں ذکر کہاں کچھ بھی نہیں تھا. ارواح نہ اجسام نہ یہ سانس کی ڈوری، یہ آگ یہ پانی یہ دعا کچھ بھی نہیں تھا. یہ آگ یہ پانی یہ دعا کچھ بھی نہیں تھا. معراج کی شب دوری تھی مانا دو کماں کی. معراج کی شب دوری تھی مانا دو کماں کی. معراج کی شب دوری تھی مانا دو کماں کی. وہ تب بھی تھے جب تیر کماں کچھ بھی نہیں تھا. وہ تب بھی تھے جب تیر کماں کچھ بھی نہیں تھا. اس روح جہاں نور جہاں تاب سے پہلے، اس روح جہاں نور جہاں تاب سے پہلے، نازش یہ کون و مکان کچھ بھی نہیں. نازش یہ کون و مکان کچھ بھی نہیں تھا. میری بغم کے اگلے سنا جناب محمد ریاض سلطانی صاحب
جو سامنے ہی موجود ہے، اور کچھ لمحوں کے بعد کہ درود پاک کا وعدہ کریں. تمامی حضرات بڑی محبت سے درود پاک کا وعدہ کریں. صلی اللہ علیہ اس چھان جئی کوئی چھان آئی حلیمہ سادیا جئی کوئی دائی نائی تے بی بی آمنہ جئی کوئی ماں نہیں اور جیڑی اس تھان جئی کوئی تھان آئی صادق نام محمد تو جا صدقے اس نا جیا کوئی نہ آئی آقا میرا سونا تے سونے سونے آقا میرا سونا تے سونے سونے حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین بولو آقا میرا سونا تے سونے سونے حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین بولو حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین لے جا براق نال تو ایک پل نہ دیر لا جبریل جا تو میرا محبوب لے کے آ لے جا براق نال ایک پل نہ دیر لا جبریل جا تو میرا محبوب لے کے آ جبریل جا تو میرا محبوب لے کے آ مالک جہان دیوی پلنا بچھوڑا سین سین آقا میرا سونا تے سونے سونے نے آقا میرا سونا تے سونے سونے نے حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین بولو حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین رات جس جو منگیا سون سرکار لے دیتا اس رات جس جو منگیا سرکار لے دیتا رب نے بلا کے سارے نبیاں نو کہہ دیتا رب نے بلا کے سارے نبیاں نو کہہ دیتا اے ہو نبی آخری 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 بولو اے ہو نبی آخری 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 سادہ نبی آخری 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 بولو سادہ نبی آخری 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 انہاں نام دیا لرد لو جیڑے نبی نوے نوے بنا دے تے پھر کہہ لو وہ سادہ نبی آخری 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 سادہ نبی آخری 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 اے ہو نبی آخری آئے ہو میرا چین آقا میرا سونا تے سونے سونے نے آقا میرا سونا تے سونے سونے نے حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین سدرا دا اے مقام اے تے عرش رب دا گھر اے سدرا دا اے مقام اے تے عرش رب دا گھر اے میرے بس دی گل نہیں ہے کہ سڑ دین میرے پر سدرا دا اے مقام اے تے عرش رب دا گھر اے جبریل
सिदरा दाए मुकाम ते अर्श रब दा घर मेरे बस दी गल नहीं है कि सड़दे ने मेरे पर मेरे बस दी गल नहीं है कि सड़दे ने मेरे पर जिबरील हो हद तेरी जिबरील हो हद तेरी ते मेरे रब दा आका मेरा सोना ते सोने सोने ने आका मेरा सोना ते सोने सोने ने हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन के 50 नमाज़ां रब आका नू डोरिया दे के 50 नमाज़ां रब आका नू डोरिया मूसा ने अर्श वल तेरे आका नू मोड़िया मूसा ने अर्श वल तेरे आका नू मोड़िया क्यों मोड़िया क्योंकि नाज़ुक ने तेरे उम्मती नाज़ुक ने तेरे उम्मती नाज़ुक ने तेरे उम्मती कद पारी एडे से आका मेरा सोना ते सोने सोने ने आका मेरा सोना ते सोने सोने ने हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन अब नाल करके कोल ते